السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہم پڑوسیوں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ پڑوسی ہم سمجھتے ہیں کہ نیبرز، پڑوسی نیکسٹ ڈور، جو ہماری دیوار سے دیوار ملی ہوئی ہے وہ پڑوسی ہیں، دائیں اور بائیں۔ بہت زیادہ ہو گیا تو سامنے والا، شاید پیچھے والا بھی اگر کوئی پڈا نہ ہو رہا ہو سے ہمارے ساتھ کہ آپ کے بال آ گئی، ہماری چیز آ گئی، کسی نے کھڑکی توڑ دی ہماری، تو پیچھے والا بہت زیادہ رہتا ہے۔ نہیں، یہ پڑوسی جو ہے نا صرف مکان کے نہیں ہوتے، اور پڑوسی مکانوں میں صرف برابر والے نہیں ہوتے، بلکہ 40 گھر کہتے ہیں، 40 گھر آگے پیچھے دائیں بائیں، یعنی اتنے ایک حدود ہو گئی، ایک لمٹ ہو گئی، ایک سرکل ہو گیا کہ 40 ہاؤسز آگے پیچھے دائیں بائیں آپ کے پڑوسی کے اس میں آتے ہیں۔ اچھا، پڑوس کے خصوص تو بہت زیادہ، بہت ہم نے سنا کہ پڑوسیوں کے حقوق، حدیث پہ اتنی روایت ہوئے ہیں، اتنے روایت ہوئے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین فرمانے لگے کہ ہمیں ایسا لگا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پڑوسیوں کا حصہ وراثت میں بھی شاید رکھ دیں گے۔ ایسا ہے نہیں، لیکن اتنے زیادہ حقوق، اتنے زیادہ، کیونکہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی ایمرجنسی ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے یا کوئی خوشی ہو چھوٹی بڑی، تو ہمارے پڑوس والے ہی ہوتے ہیں جو ہمیں ملتے ہیں، وہی سب سے پہلے آتے ہیں، وہی سب کچھ کرتے ہیں، اور وہی جو ہے وہ ہمارے کام آتے ہیں۔ ایمرجنسی میں لے جانا، ہاسپٹل لیے، وہ کوئی مسئلہ ہو جائے گھر میں مدد کرنے آ گئے، اور رفتاری کی، وہ کھانا پکایا، ہاں گھون کے یہاں سے آ گیا، ہمارے یہاں چلا گیا۔ دور والے رشتہ دار جو کہ بہت حقوق ہیں رشتہ داروں کے، لیکن معاملات ڈفرینٹ ہیں۔ تو اس میں جو ہے وہ پڑوسیوں کے بارے میں بتا تھا کہ اچھا، اس کے علاوہ پڑوسی وہ بھی ہے جو آپ کے ساتھ پڑھتا ہے، مطالعے میں کہیں پڑھ رہا ہے، اسکول کالج یونیورسٹی میں، تو آپ کے ساتھ جو بیٹھتا ہے وہ اس وقت تک پڑوسی جب تک وہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ بھی آپ کا پڑوسی ہوا۔ آپ کہیں جاب کرتے ہیں، کہیں دفتر میں کام کرتے ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ آگے پیچھے بیٹھنے والے جو ہیں وہ آپ کو پڑوسی ہوئے۔ ان پہ آپ سفر کر رہے ہیں، بس میں، ٹرین میں، ویگن میں، جہاز میں، شپ میں، آپ کے ساتھ جو پڑوسی بنتا ہے وہ بھی پڑوسی ہوا۔ اس کا حق بنے گا کہ اگر مشکل ہوتی تو اسے کام آئیں، اور کوئی چیز اچھی شیئر اپنے ساتھ آپ کے پاس ہے تو اس کے ساتھ شیئر کریں۔ لوگ اصل میں بسکٹ کھانے لگے راستے میں بیٹھے بیٹھے تو پڑوس والوں کو دے دیا، آپ نے پوچھ لیا اس سے، کیا حرج ہے؟ کوئی مسئلہ ہو، اس کو پانی پیش کر دیا، جوس پی رہے اس کو دے دیا۔ یہ پڑوسی ہوتے ہیں، خالی پڑوسی سارے نہیں ہوتے۔ تو سفر کرنے والے میں ساتھ میں وہ بھی پڑوسی ہوگا۔ اور اس کے ساتھ آپ کا جو ہے معاملہ ہے، اگر دیکھا تو پڑوسی وہ بھی ہے جو آپ کے جو ہے کہنا چاہیے کہ وقتی طور پہ آپ کے ساتھ کہیں بیٹھ جاتا ہے، ہوٹل میں آ جاتے ہیں، ریسٹورینٹ میں آ جاتے ہیں، آس پاس لوگ بیٹھے ہیں، وہ بھی پڑوسی ہو گئے۔ ان کا خیال کرنا، نہیں چمچہ کھٹک کھٹک کھا رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں، زور سے باتیں کر رہے ہیں، وہ بھی ڈسٹرب ہو رہے ہیں، اور کھانا کھانے میں یا کچھ میں۔ یعنی پڑوسی اتنے سارے ہیں کہ ان کی ویرائٹیز ہیں بہت ساری۔ تو پڑوسیوں کا حق وہی ادا کرنا ہے جو کہ ایک عام پڑوسی کا ہم گھر والے پڑوسی کو سمجھتے ہیں، اور اس میں ہم بہت ساری زیادتیاں کر جاتے ہیں، بہت سارے معاملات ایسے کر جاتے ہیں جو کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو پارٹنرز ہوتے ہیں بہت سارے، جیسے بزنس پارٹنر ہیں وہ ہیں، اور اس میں دفتر میں بھی ہے کہ ایک دفتر آفس سے برابر کا دفتر ہے، تو وہ بھی پڑوس ہوئے، ان کا بھی خیال کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو مقصد پکنک پہ گئے اور پکنک میں بیٹھے ہیں، کہیں ہٹ وٹ بک کرائی آپ نے سمندر کے کنارے یا کوئی کسی لیک وغیرہ پہ، دریا جھیل وغیرہ پہ، اور وہاں بھی پڑوس میں، تو وہ ان کا خیال کرنا ہے، نہیں کچرا پھینک دیں، ان کو تکلیف دے رہے ہیں، اور دیکھیں ان کے یہاں کچھ نہیں ہے تو اگر آپ کے پاس کھانے پینے کی چیزیں آپ ان سے شیئر کر سکتے ہیں کہ بھائی پتہ نہیں ان کے پاس ہے کہ نہیں ہے، یا وہ آگے اٹھ کر ان کو پتہ نہیں جگہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو یہ جو پڑوسی وقتی طور پہ ٹیمپرری پڑوسی بھی ہوتے ہیں، پرماننٹ پڑوسی بھی ہوتے ہیں، تو سب کا حقوق اتنے ہی برابر آ جاتے ہیں اس وقت کے لیے۔ تو اخلاقیات سب سے پہلے لاگو ہو جاتی ہیں، اور ہمیں جو ہے سب کو اس بات پہ ہمیشہ اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اسلام میں جتنا حقوق پڑوسیوں کے دیے گئے وہ سارے ہمارے ایک ہی پڑوسی نہیں گھر والے، بلکہ ہر طرف پڑوسی ہوں۔ ہوتا کیا ہے، پڑوس میں بیٹھا کام کر رہا ہے دفتر میں، اس کی جڑیں کاٹ رہے ہیں آپ، حقوق دور کی بات ہے کہ وہ کام اچھا کر رہا ہے، آپ خود نہیں کریں گے، آپ محنت نہیں کریں گے، بلکہ اس کو ذلیل کرنے کے لیے اور اس کو رسوا کرنے کے لیے لگے رہیں گے، تو آپ تو حق تک دور کی بات ہے، آپ اس کی جڑیں کاٹ رہے ہیں، آپ کتنا بڑا عذاب اپنے لیے، گناہ تو ہے ہی، لیکن وہ پڑوسی آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے، کام کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، یار روزانہ ملتے ہیں آپ اس سے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تو بچے آپس میں ٹرانسمیشن میں اگر کوئی اچھا پڑھ کے نکل گیا تو اس کو وہ جو ہے اس کے خلاف پوری کارروائی کر دیں گے، ٹیچر کے سامنے اس کو رسوا کرنے کی کوشش کریں گے۔ بھائی وہ آپ کا کلاس فیلو، وہ آپ کا پڑوس ہے، پوری کلاس ایک پڑوس ایک دوسرے کی، یعنی اس میں 40 بچے بھی تو ہی ہوں گے آگے پیچھے، تو وہ ہوئے نا۔ یہ سب چیزیں بزنس میں ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں اور اس کو نیچا دکھاتے ہیں، جبکہ ساتھ کام کرتے ہیں،
تو یہ سب جو ہیں ان کے حقوق پڑوسیوں والے بھی آ جاتے ہیں ساری چیزوں کے ساتھ، اخلاقیات کے ساتھ. تو اس کا ہم لوگوں سب کو بہت خیال رکھنا چاہیے. ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو ہم ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں فضول کی حسد و جلن میں، فضول کے کہ جس میں جو ہے نا ہمیں حاصل کچھ نہیں ہوتا سوائے گناہ کے اور عذاب کے. دعاؤں کی درخواست ہے، میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.